بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی گاڈ فادر، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 16 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مینزا اور ٹیسو کو اس دھندے سے اچھی خاصی کمائی ہو جاتی تھی۔ ان دنوں انہیں ٹرک چلانے کے لیے ایک معاون کی ضرورت تھی۔ کارلیون جس زمانے میں اسٹور پر ملازمت کر رہا تھا، ان دنوں ان کا بار برداری کا ٹرک بھی چلاتا رہا تھا۔ وہ ڈرائیونگ میں ماہر تھا۔ وہ 1919 کا زمانہ تھا کہ ان دنوں ڈرائیونگ جاننے والے بہت کم لوگ ہی ملتے تھے۔ مجبوری کے تحت اور بادل نخواستہ کارلیون نے ان کی پیشکش قبول کر لی۔ پیشکش اپنی جگہ پرکشش بھی تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ ایک واردات میں اس کے حصے میں $1000 آ جایا کریں گے۔ اس زمانے میں یہ خاصی بڑی رقم تھی۔ کام بھی کارلیون کو کچھ زیادہ مشکل محسوس نہیں ہوا۔ گو اس کے خیال میں مینزا اور ٹیسو نہایت ناقص منصوبہ بندی کے ساتھ افراتفری اور بے وقوفانہ انداز میں واردات کرتے تھے۔ تاہم کارلیون ان کی بے خوفی اور خود اعتمادی دیکھ کر ضرور متاثر ہوا۔ کارلیون نے انہیں واردات کے سلسلے میں کوئی مشورہ دینے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ اس کے خیال میں طریقہ واردات اور مال کو ٹھکانے لگانے کے سلسلے میں کئی خامیاں دور کر کے کچھ زیادہ رقم کمائی جا سکتی تھی، لیکن اس نے اپنے خیالات کو اپنی ذات تک ہی محدود رکھا۔ پہلی واردات میں اس کے حصے میں 1000 کے بجائے $780 ہی آئے، لیکن اس کے لیے وہ بھی کافی تھے۔ وہ یہ رقم پا کر بھی بہت خوش تھا۔ دوسرے روز اسے گلی میں فانو کچی نے روک لیا۔ اس کے گلے پر اب زخم کا نشان پھانسی کے پھندے کے نشان کی طرح نظر آتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی شخصیت پہلے سے زیادہ خطرناک دکھائی دینے لگی تھی۔ وہ اس نشان کو چھپانے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا۔ کیا حال ہے نوجوان؟ وہ سسلی والوں کے مخصوص لہجے اور بھاری آواز میں بولا۔ میں نے سنا ہے تم اور تمہارے وہ دونوں دوست آج کل خاصے خوشحال ہو رہے ہیں، لیکن تم لوگ میرا تو خیال ہی نہیں رکھ رہے۔ یہ تو کوئی اچھی بات نہیں۔ آخر یہ میرا علاقہ ہے، یہاں کے لوگ ہی مجھے بھول جائیں گے تو پھر اور کون یاد رکھے گا؟ مجھے بھی تو اپنی چونچ گیلی کرنے کا موقع ملنا چاہیے نا۔ یہ اس نے ایک مخصوص محاورہ استعمال کیا تھا جو عموماً مافیا کے لوگ استعمال کیا کرتے تھے۔ مراد اس کی یہ تھی کہ لوٹ کے مال میں میرا بھی تو حصہ ہونا چاہیے۔ کارلیون نے اپنی عادت کے مطابق فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ منتظر تھا کہ فانو کچی کچھ اور واضح طور پر اپنا مدعا بیان کرے۔ فانو کچی نے ایک ریشمی رومال سے اپنے چہرے سے پسینہ پونچھا اور پھر یوں کوٹ کے بٹن کھولے گویا جسم کو ہوا لگوانا چاہ رہا ہو، لیکن در حقیقت اس طرح کارلیون کو بغلی ہولسٹر کی جھلک دکھانا مقصود تھی، جس میں ریوالور نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ اپنے چہرے کے سامنے رومال لہراتے ہوئے بے پرواہی سے بولا، چلو ایسا کرو، تم مجھے $500 دے دینا۔ میں یہ بھول جاؤں گا کہ تم نے مجھے نظر انداز کر کے میری توہین کی تھی۔ مجھے معلوم ہے نوجوانوں سے ایسی گستاخیاں ہوتی رہتی ہیں۔ وہ نئے نئے دھندے شروع کرتے ہیں تو مجھ جیسے سینئر اور خاص لوگوں کا خیال رکھنا بھول جاتے ہیں۔ میں اس بات کا زیادہ برا نہیں مناتا اور پہلے انہیں نرمی اور محبت سے یاد دہانی کرا دیتا ہوں۔ کارلیون اب بھی خاموش تھا، البتہ وہ اب فانو کچی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مسکرا دیا۔ وہ کوئی قد آور یا جسیم نوجوان نہیں تھا، لیکن اس کا جسم گھٹا ہوا اور مضبوط تھا۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی اور متانت بھی دیکھنے والے کو متاثر کرتی تھی، لیکن جب وہ اس خاص انداز میں کسی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیرے سے مسکراتا تھا تو سامنے والا مضطرب سا ہو جاتا تھا اور اس کے جسم میں خفیف مگر سرد لہر دوڑ جاتی تھی۔ اس وقت بھی شاید یہی ہوا۔ فانو کچی نے مضطربانہ انداز میں اپنا وزن ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں پر منتقل کیا۔ کارلیون اب بھی خاموش تھا۔ فانو کچی سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے بولا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو پولیس تم سے پوچھ گچھ کے لیے آئے گی اور پھر تفتیش کے لیے تمہیں پولیس اسٹیشن بھی لے جائے گی۔
اندازہ کر لو کہ تمہاری اور تمہاری بیوی بچوں کی کتنی بے عزتی ہوگی۔ تم لوگ پڑوسیوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ پھر اس نے گویا ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، چلو میں تم پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، میں اپنا مطالبہ $300 پر لے آتا ہوں، لیکن اس سے کم ہرگز نہیں لوں گا، اور دیکھو مجھے چکر دینے کی کوشش نہ کرنا۔ کارلیون نے اتنی دیر میں پہلی مرتبہ زبان کھولی۔ وہ نرم لہجے میں بولا، میرے حصے کی رقم ابھی میرے دوستوں کے پاس ہے، مجھے ان سے بات کرنی پڑے گی۔ ان دونوں کو بتا دینا کہ انہیں میرے لیے یہی کرنا ہوگا جو میں تمہیں کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ فانو کچی فوراً بولا، مینزا تو اچھی طرح جانتا ہے اور وہ ان معاملات کو زیادہ اچھی طرح سمجھتا ہے، بلکہ تم بھی اسی سے رہنمائی حاصل کرنا، اسے اس قسم کے کاموں کا تم سے زیادہ تجربہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے ایک گاڈ فادر کی طرح مجھ سے بات کی، کارلیون نے خاصی عاجزی سے کہا، حالانکہ اس کے دل میں غصے کا آتش فشاں مچل رہا تھا۔ تم بہت اچھے اور مہذب نوجوان ہو۔ فانو کچی نے گرم جوشی سے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، اگر اس قسم کے کاموں میں تمہیں رہنمائی اور مشورے کی ضرورت پڑے تو مجھ سے بات ضرور کرنا، میں تمہارے کام آنے کی پوری کوشش کروں گا۔ کارلیون فانو کچی سے ذرا بھی مروب نہیں ہوا تھا۔ اسے تو یہ سوچ کر ہی طیش آ رہا تھا کہ فانو کچی اس سے اس رقم میں سے حصہ وصول کرنے کی کوشش کر رہا تھا جسے حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی۔ اسے امید تھی کہ مینزا اور ٹیسو کے محسوسات بھی اس سے مختلف نہیں ہوں گے۔ اس کے خیال میں فانو کچی ایک نہایت ہی احمق شخص تھا جو ان جیسے 3 نوجوانوں سے الجھ رہا تھا۔ کارلون کے خیال میں مینزا اور ٹیسو ترنے والا ہرگز نہیں تھے۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ مینزا نے تو محض ایک قالین چرانے کے لیے ایک پولیس مین پر ریوالور نکال لیا تھا، اور کچھ بعید نہیں تھا کہ پولیس مین سے سامنا ہو جاتا تو وہ اس پر گولی بھی چلا دیتا۔ اسی طرح ٹیسو بھی اس کے خیال میں کچھ کم خطرناک نہیں تھا۔ وہ اسے اڑ کر حملہ کرنے والا کوئی سانپ معلوم ہوتا تھا، لیکن اس شام جب اس نے اپنے ان دوستوں سے اس موضوع پر بات کی تو ان کے بارے میں کارلیون اپنی رائے پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ان کا رد عمل دیکھ کر اسے خاصی مایوسی ہوئی۔ وہ فانو کچی کا مطالبہ سن کر فوراً ہی ہتھیار ڈالنے پر آمادہ نظر آنے لگے، البتہ اس امکان پر غور کرنے لگے کہ کیا فانو کچی ان کے ساتھ مزید رعایت کرتے ہوئے 300 کے بجائے $200 قبول کر لے گا۔ میرے خیال میں اسے معلوم ہو گیا ہے کہ ہم نے اس واردات میں کتنی رقم کمائی، مینزا بولا۔ وہ $300 سے کم پر نہیں مانے گا، اور ہم تینوں کو $300 ہی دینے پڑیں گے۔ کیوں دینے پڑیں گے؟ کارلیون نے اپنے غصے اور مایوسی کو چھپاتے ہوئے نرمی سے سوال کیا۔ ہم تینوں نوجوان ہیں، ہمارے پاس ریوالور بھی ہیں، ہمیں اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وہ ہم سے بڑا بدماش ہے؟ تم جانتے نہیں، مینزا مایوسی سے بولا، اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ وہ اس وقت مینزا ہی کے فلیٹ میں بیٹھے تھے۔ مینزا کی نوجوان اطالوی بیوی انگریزی نہیں سمجھتی تھی۔ وہ ان کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھ کر خود نیچے چلی گئی تھی اور بلڈنگ کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر دوسری اطالوی عورتوں سے گپ شپ کرنے لگی تھی۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی رہی۔ اس وقت کارلیون اپنی زندگی کی اہم ترین سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ اس کا نظریہ تھا کہ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی منزل ضرور ہوتی ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس وقت وہ خود ایک ایسے موڑ پر کھڑا تھا جو اس کی منزل کا تعین کرنے والا تھا۔ دل ہی دل میں اس وقت وہ ایک نہایت اہم فیصلے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آخر وہ بول اٹھا، یعنی تم دونوں کم از کم $200 تو فانو کچی کو ادا کرنے کے لیے تیار ہی ہو؟ انہوں نے اسبات میں سر ہلایا تو کارلیون بولا، ایسا کرو، تم دونوں یہ رقم مجھے دے دو اور سارا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ فانو کچی میرے ہاتھ سے یہ رقم بھی قبول کر لے گا، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ مینزا اور ٹیسو نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ٹیسو شک زدہ لہجے میں بولا، تم اسے کم رقم لینے پر کیسے آمادہ کرو گے؟ وہ ایک بار جو کہہ دیتا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ میں نے کہا نا، یہ معاملہ تم مجھ پر چھوڑ دو، میں اسے سمجھاؤں گا، دلیل سے قائل کرنے کی کوشش کروں گا، کارلیون نے کہا۔ اس وقت اسے نہیں معلوم تھا کہ آئندہ زندگی میں یہ الفاظ گویا اس کے ایک خاص موڈ کی پہچان بن جائیں گے، اور وہ نہایت ہی اہم موقعوں پر انہیں استعمال کرے گا۔
یہ مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے سلسلے میں اس کی آخری پیشکش ہوا کرے گی۔ اس نے بات جاری رکھتے ہوئے ٹیسو سے کہا، تم کل صبح اسے پیغام دے دینا کہ میں شام کو اپنے فلیٹ میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، وہیں میں تینوں کی طرف سے رقم اس کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دوسرے روز شام کو کھانے کے بعد کارلیون نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ وہ نیچے جا کر بلڈنگ کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر دوسری عورتوں سے گپ شپ کرے، دونوں بچوں کو بھی ساتھ لے جائے اور اس وقت تک فلیٹ میں واپس نہ آئے جب تک وہ اسے نہ بلائے۔ اس نے بیوی کو بتا دیا کہ اسے تخلیے میں فانو کچی سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ اس کی بیوی روز بروز اس کی شخصیت میں کوئی بے عنوان تبدیلی محسوس کر رہی تھی، اور جب وہ اس انداز میں بات کرتا تھا تو وہ خوف زدہ ہو جاتی تھی۔ اس نے فوراً اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ فانو کچی جب اس سے ملنے آیا تو کارلیون کی ایک جیب میں $700 اور دوسری جیب میں وہ ریوالور موجود تھا جو مینزا نے اسے ٹرک کو لوٹنے کی واردات میں استعمال کرنے کے لیے دیا تھا۔ فانو کچی طے شدہ وقت پر رات کے ٹھیک 9 بجے آ گیا تھا۔ کارلیون نے خاصی خوش اخلاقی سے اس کا استقبال کیا، مشروب سے اس کی تواضع کی، پھر $700 کی رقم اس کی خدمت میں پیش کی۔ فانو کچی رقم گن کر بٹوے میں رکھتے ہوئے بولا، $200 تمہاری طرف باقی رہ گئے، میں وہ چند دن بعد دے دوں گا، ان دنوں ہمارا ہاتھ تنگ ہے۔ کارلیون نے ملائمت سے کہا، چلو خیر، میں انتظار کر لوں گا، تم ایک معقول نوجوان ہو۔ فانو کچی نے غالباً اتنی آسانی سے $700 وصول ہونے پر طمانینت محسوس کرتے ہوئے کہا۔ اس نے مشروب کا ایک گلاس اور پیا، پھر کارلیون کو شب بخیر کہہ کر رخصت ہو گیا۔ کارلیون نے اپنے فلیٹ کی کھڑکی میں سے دیکھا کہ فانو کچی اس کی بلڈنگ سے نکل کر گلی میں پہنچ گیا تھا۔ گلی میں موجود بہت سے مردوں اور عورتوں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ کارلیون کے گھر سے بخیر و عافیت واپس جا رہا تھا۔ وہ سب لوگ بعد میں اس بات کی گواہی دے سکتے تھے۔ فانو کچی دوسری گلی کی طرف مڑا تو کارلیون کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اپنے فلیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ شاید وہ دوبارہ گلیوں میں نکلنے سے پہلے رقم اور اپنا ریوالور گھر میں رکھ دینا چاہتا تھا۔ کارلیون فوراً کھڑکی سے ہٹا اور فلیٹ سے نکل کر سیڑھیاں چڑھ کر بلڈنگ کی چھت پر چلا گیا۔ وہاں سے وہ برابر کی بلڈنگ کی چھت پر کود گیا اور اس کی ہنگامی سیڑھیوں کے راستے پچھلی گلی میں اتر آیا۔ وہاں سے وہ کسی کی نظر میں آئے بغیر اس بلڈنگ تک پہنچ گیا جس میں فانو کچی کا فلیٹ تھا۔ اس حصے میں زیادہ تر عمارتیں گوداموں یا پھر کمپنیوں کے دفاتر پر مشتمل تھیں۔ بہت کم فلیٹ میں رہائش تھی اور ان میں زیادہ تر چھڑے یا پھر نچلے درجے کی پیشہ ور عورتیں رہتی تھیں۔ رات میں یہاں زیادہ تر ویرانی ہی رہتی تھی، اس لیے کارلیون کوئی خطرہ محسوس کیے بغیر اس عمارت کی راہداری میں داخل ہو کر ایک ستون کی آڑ میں کھڑا ہو گیا جس میں فانو کچی کا فلیٹ تھا۔ اس نے وہ ریوالور جیب سے نکال لیا جس سے اس نے پہلے کبھی گولی نہیں چلائی تھی، لیکن گولی چلانا بہرحال اس کے لیے کوئی نیا کام نہیں تھا۔ وہ کم عمری میں کئی مرتبہ اپنے باپ کے ساتھ شکار پر گیا تھا۔ چند منٹ بعد اس نے فانو کچی کو بلڈنگ کے دروازے سے راہداری میں داخل ہوتے دیکھا۔ نہایت پرسکون انداز میں اس نے 2 فائر کیے۔ بلڈنگ فائروں کی آواز سے گویا لرز کر رہ گئی۔ فانو کچی کو اپنا ریوالور نکالنے کا موقع نہیں ملا اور وہ اپنی بلڈنگ کی راہداری میں ڈھیر ہو گیا۔ کارلیون نے پھرتی سے اس کی جیب سے اس کا بٹوا نکالا اور اس کی لاش کو پھلانگ کر بلڈنگ سے نکل آیا۔ چند سیکنڈ کے اندر اندر وہ ایک گندی گلی میں پہنچ چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ کسی کو کھڑکی سے جھانک کر یہ دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا کہ کون کدھر سے آیا تھا، کس نے فائر کیے تھے اور پھر وہ کہاں غائب ہو گیا تھا۔ وہ چند منٹ بعد اسی راستے سے واپس اپنے فلیٹ میں پہنچ چکا تھا جس راستے سے آیا تھا، اور اس کی اپنی گلی میں کسی نے دیکھا تک نہیں تھا کہ وہ اپنے فلیٹ سے نکلا تھا۔ اس نے فانو کچی کے بٹوے سے رقم راستے میں ہی نکال لی تھی اور بٹوا ایک کوڑے دان میں پھینک دیا تھا۔ اس کے اپنے دیے ہوئے $700 کے علاوہ فانو کچی کے بٹوے میں صرف $6-7 تھے۔ شاید وہ زیادہ رقم لے کر باہر نکلنے کا قائل نہیں تھا۔ البتہ ایک خاص خانے میں کارلیون کو $5 کا ایک قدیم سکہ ملا جو سونے کا ہوا کرتا تھا۔ اسے شاید فانو کچی خوش بختی کی علامت یا نیک شگون کے طور پر بٹوے میں رکھتا تھا۔ کارلیون نے سکے کو اپنے پاس رکھنے کا لالچ نہیں کیا اور اسے بٹوے میں ہی رہنے دیا۔
فلیٹ میں پہنچ کر اس نے ریوالور کو بھی توڑ کر 2 حصوں میں تقسیم کیا اور دونوں حصے الگ الگ سمتوں میں کنواں نما ان جگہوں میں پھینک دیے جو ہوا کی آمد و رفت کے لیے چھوڑی گئی تھی، لیکن فلیٹوں کے مکین ان میں کوڑا کرکٹ بھی پھینکتے رہتے تھے۔ جب نیچے کافی کوڑا کرکٹ اور گند بلا جمع ہو جاتا تو گاڑی اسے اٹھا کر لے جاتی تھی۔ کارلیون کو معلوم تھا کہ صبح تک ریوالور کے ٹکڑے کچرے کی تہہ میں چھپ چکے ہوں گے۔ کچرا اٹھانے والوں کے سوا ان جگہوں کی طرف کوئی جاتا بھی نہیں تھا۔ خون کے چھینٹے اس کے اپنے کپڑوں پر بھی گر گئے تھے۔ اس نے جلدی سے انہیں لوہے کے سنک پر دھو کر بالکنی میں بندھی ہوئی رسی پر لٹکایا اور دوسرے کپڑے پہن لیے۔ اسے یہ محسوس کر کے خود بھی قدرے حیرت ہوئی کہ وہ کافی حد تک پرسکون تھا۔ اس کے اعصاب میں صرف معمولی سا ارتعاش تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے آج اس نے اپنی ذہانت اور اپنی صلاحیتوں کو پہلی بار بھرپور طریقے سے استعمال کیا تھا۔ اس نے چند منٹ کے اندر اندر یہ کام کر لیے، پھر وہ نہایت مطمئن انداز میں سیڑھیاں اتر کر نیچے اپنی بیوی اور بچوں کے پاس چلا گیا، جہاں دوسرے 20 لوگوں نے بھی اسے دیکھا۔ انہیں گمان بھی نہیں گزر سکتا تھا کہ صاف ستھرے حلیے میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ٹہلتا ہوا وہ خاموش طبع سا نوجوان جسے وہ سر جھکائے آتے جاتے دیکھتے تھے، اس وقت اس شخص کو قتل کر کے آ رہا تھا جس کی اس علاقے میں بڑی دہشت تھی۔ دوسرے روز اسے اندازہ ہوا کہ اس کی احتیاط پسندی کچھ ایسی زیادہ ضروری بھی نہیں تھی۔ پولیس کو معلوم ہی نہیں ہو سکا تھا کہ فانو کچی قتل ہونے سے پہلے اس سے ملنے آیا تھا، اور نہ ہی کسی اور وجہ سے پولیس کا دھیان اس کی طرف گیا۔ فانو کچی کی لاش دریافت ہونے کے گھنٹوں بعد بھی کوئی پولیس والا اس سے رسمی پوچھ گچھ کے لیے بھی نہیں آیا تھا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ علاقے میں اس کی ساکھ بہت اچھی تھی۔ اسے ایک امن پسند، شریف اور خاموش طبع نوجوان سمجھا جاتا تھا۔ دوسرے، اسے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ فانو کچی کے مارے جانے پر پولیس در حقیقت خوش تھی۔ اس قسم کے خبیث انسانوں کے مرنے سے ان کا درد سر کم ہوتا تھا، اس لیے وہ ان کے قتل کے بارے میں زیادہ سرگرمی سے تفتیش نہیں کرتے تھے۔ کارلیون کے دونوں دوست مینزا اور ٹیسو بہرحال سمجھ گئے تھے کہ معاملہ کیا تھا۔ وہ پورا ہفتہ اس سے نہیں ملے، پھر آخر ایک شام ملنے آئے تو ان کا رویہ بدلا ہوا تھا۔ ان کے رویے میں کارلیون کے لیے بڑا احترام تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے تو کارلیون کو اطلاع دی کہ علاقے کے بہت سے جائز اور ناجائز کاروبار کرنے والوں کو بھتہ خوری سے نجات مل گئی تھی۔ اس کی جگہ اب ہم ان لوگوں سے بھتہ لے سکتے ہیں، ٹیسو نے تجویز پیش کی۔ کارلیون کندھے اچکا کر بولا، مجھ سے کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے تو ایسے کاموں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مینزا قدرے استہزائیہ انداز میں ہنسا اور بولا، اچھا ذرا وہ ریوالور تو دکھانا جو ہم نے تمہیں ٹرک لوٹنے کے سلسلے میں استعمال کرنے کے لیے دیا تھا۔ وہ تو میں نے واردات کے بعد پھینک دیا تھا۔ کارلیون نے پلک جھپکائے بغیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پرسکون لہجے میں جواب دیا، پھر اپنی جیب سے کافی نوٹ نکال کر ان میں سے $50 کا ایک نوٹ الگ کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ لو، اس کی قیمت رکھ لو۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، مینزا نے ایک ٹک اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں مروبیت اور ہلکے سے خوف کی جھلک تھی۔ یہ خوف کارلیون کی مدھم سی مسکراہٹ کو دیکھ کر پیدا ہوا تھا۔ بظاہر وہ خوش دلی کی مسکراہٹ تھی، لیکن اس میں ایک عجیب سی پر اسرار سی صفاقی تھی جو دیکھنے والے کی رگو پے میں سرد لہر دوڑا سکتی تھی۔ اب تک نہ تو مینزا اور ٹیسو نے یہ ظاہر کیا تھا کہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ کس نے فانو کچی کو قتل کیا ہے، اور نہ ہی کارلیون نے یہ موضوع چھیڑا تھا۔ وہ بالکل معصوم اور انجان بنا ہوا تھا۔ لگتا تھا کہ صرف مینزا اور ٹیسو ہی نہیں بلکہ آنے والے دنوں میں یہ بات علاقے کے بیشتر لوگ سمجھ گئے تھے کہ فانو کچی کو کس نے قتل کیا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ کسی نے اس سلسلے میں زبان کھولی اور نہ ہی کسی نے مخبری کی۔ اس کے بجائے کارلیون نے محسوس کیا کہ اس علاقے میں اس کی عزت بڑھ گئی تھی۔ لوگ اس سے پہلے کے مقابلے میں زیادہ احترام سے پیش آنے لگے تھے۔ ایک روز اس کی بیوی ایک ادھیڑ عمر بیوہ کو ساتھ لے آئی۔ وہ ایک قریبی عمارت میں کرائے کے فلیٹ میں رہتی تھی۔ اس کا 16 سالہ ایک بیٹا اور 17 سال کی ایک بیٹی تھی۔ دونوں گارمنٹ فیکٹری میں کام کرتے تھے اور ہر ہفتے نہایت سعادت مندی سے تنخواہ کا لفافہ لا کر ماں کے سپرد کرتے تھے۔ ماں بھی گھر پر قمیضوں میں بٹن ٹانکنے کا کام کرتی تھی۔
یوں یہ کنبہ محنت اور سفید پوشی سے زندگی گزار رہا تھا۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ بیوہ کے بیٹے نے ایک کتا پالا ہوا تھا جس سے اسے بہت محبت تھی۔ اس کتے سے بعض پڑوسیوں کو شکایت تھی کہ اس کے بھونکنے سے ان کے سکون میں خلل پڑتا ہے۔ ان کی شکایت پر بلڈنگ کے مالک نے بیوہ کو زبانی طور پر حکم دے دیا تھا کہ وہ فلیٹ خالی کر دے۔ بیوہ نے اس حکم کی وجہ جاننے کے بعد کتے کو کہیں بھجوا دیا تھا۔ حالانکہ اس کا بیٹا اس بات پر بہت رویا تھا، لیکن اس نے پڑوسیوں کی شکایت دور کر دی تھی۔ لیکن بلڈنگ کے مالک نے گویا اسے انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ اس کی زبان سے ایک بار نکل گیا تھا کہ فلیٹ خالی کر دیا جائے، تو اب وہ ہر حال میں اس حکم پر عمل کرانا چاہتا تھا۔ شاید اسے یہ احساس بھی ہو کہ نئے کرائے دار کو فلیٹ زیادہ کرائے پر دیا جا سکتا تھا۔ بیوہ بھی اطالوی تھی اور بلڈنگ کا مالک بھی اطالوی ہی تھا۔ اس کی وہیں 4-5 عمارتیں اور تھیں، ان سب کے فلیٹ کرائے پر اٹھے ہوئے تھے۔ کسی زمانے میں وہ بھی غریب سا آدمی ہوا کرتا تھا، لیکن اب 5-6 عمارتوں کا مالک بن چکا تھا تو اس کے مزاج ہی نہیں ملتے تھے۔ بیوہ اس کی بہت منت سماجت کر چکی تھی، لیکن وہ اپنا حکم واپس لینے پر تیار نہیں تھا۔ بیوہ فلیٹ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ ایک تو وہ مالی طور پر اس تبدیلی کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی، دوسرے وہ اس محلے پڑوس سے جانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کے جو بھی تھوڑے بہت رشتہ دار اور میل جول والے لوگ تھے وہ سب یہی تھے۔ اس وزادار اور روایت پرست خاتون میں ان سے دور جانے کی ہمت نہیں تھی۔ کارلیون نے یہ سارا قصہ صبر و تحمل سے سنا، لیکن وہ دل ہی دل میں اس بات پر قدرے حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا کہ وہ عورت فریاد لے کر اس کے پاس کیوں آئی تھی اور اس کی بیوی اسے ساتھ کیوں لائی تھی۔ کیا محلے پڑوس کے لوگوں اور حتیٰ کہ اس کی بیوی نے بھی یہ سمجھنا شروع کر دیا تھا کہ وہ اس قسم کے معاملات میں دوسروں کی مدد کر سکتا ہے؟ مسز کولمبو، کارلیون نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، اگر آپ کو مالی مدد کی ضرورت ہے تو وہ میں کر سکتا ہوں۔ مسز کولمبو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہیں، مجھے رقم کی ضرورت نہیں، ہم نے کبھی کسی سے مالی مدد نہیں لی، میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ ہمیں وہ فلیٹ نہ چھوڑنا پڑے۔ ٹھیک ہے، آپ کو وہ فلیٹ چھوڑنا نہیں پڑے گا، قطعی غیر ارادی طور پر کارلیون کے منہ سے نکلا۔ میں کل آپ کے مالک مکان سے بات کروں گا، آپ اطمینان سے گھر جائیں۔ کارلیون کو خود بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کے لہجے میں اتنا اعتماد کیوں تھا۔ مالک مکان کا نام رابرٹ تھا۔ وہ اپنی بلڈنگ کا جائزہ لینے اور کوئی نہ کوئی کام نمٹانے کی غرض سے روزانہ اس گلی کا ایک چکر ضرور لگاتا تھا۔ وہ ذرا پڑھا لکھا آدمی تھا، گو اس نے زیادہ پیسہ غیر قانونی اطالوی تارکین وطن کو امریکہ سمگل کرنے کے دھندے میں کمایا تھا، لیکن اب وہ اپنے ہی ان ہم وطنوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اس کے خیال میں ان جاہل لوگوں کو ایک ترقی یافتہ ملک میں برسوں رہنے کے بعد بھی تمیز اور سلیقہ نہیں آیا تھا۔ یہ لوگ جہاں جا چاہتے تھے کچرا پھینک دیتے تھے اور جن جگہوں میں رہتے تھے ان کی حالت خراب کر دیتے تھے۔ وہ اپنا رہن سہن بہتر بنانے کے لیے ذرا سی بھی زحمت کرنے کے قائل نہیں تھے، اور بہتر طرز معاشرت کا ان کچے ذہنوں میں کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ ان خیالات اور اپنی کاروباری پریشانیوں کی وجہ سے وہ اکثر چڑچڑاہٹ کا شکار رہتا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ہی اس کی بد مزاجی کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ دوسرے روز کارلیون نے اسے گلی میں روکا اور نہایت احترام سے مخاطب کرنے کے بعد مسئلہ بیان کیا۔ اس نے درخواست کی کہ وہ ہمدردی سے کام لیتے ہوئے اس بیوہ خاتون کو فلیٹ میں رہنے دے۔ رابرٹ نے اس کا سر تا پا جائزہ لیتے ہوئے بے نیازی سے کہا، لیکن میں تو وہ فلیٹ ایک دوسری فیملی کو دے بھی چکا ہوں، اب میں اپنے وعدے سے نہیں پھر سکتا۔ اس کے علاوہ مجھے ان سے کرایہ بھی زیادہ ملے گا۔ کتنا زیادہ ملے گا؟ کارلیون نے رسان سے پوچھا۔ $5 ماہوار زیادہ ہے، رابرٹ نے بتایا۔ کارلیون کے لیے اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ ایک تو فلیٹ خالی ہونے سے پہلے کسی دوسرے کرایہ دار سے پکی بات کر لینا ذرا مشکل ہی معلوم ہوتا تھا۔ دوسرے، کارلیون کو ان دڑبا نما تنگ و تاریک فلیٹوں کی قدر و قیمت اچھی طرح معلوم تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ کوئی انہیں $5 ماہوار اضافی کرائے کے ساتھ لینے پر مشکل سے ہی رضامند ہو سکتا تھا۔ اس کے باوجود اس نے جیب سے چند نوٹ نکال کر رابرٹ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ آپ 6 ماہ کا اضافی کرایہ پیشگی رکھ لیں اور اس فلیٹ میں مسز کولمبو کو ہی رہنے دیں۔
رابرٹ نہ جانے کیوں یکدم ہی طیش میں آ گیا اور پھٹ پڑنے کے سے انداز میں بولا، تم کون ہوتے ہو مجھے حکم دینے والے؟ تم مجھے بتاؤ گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں؟ اپنے کام سے کام رکھو اور اپنا راستہ ناپو، ورنہ گلی میں اوندھے منہ پڑے خاک چاٹتے نظر آؤ گے۔ کارلیون حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا، میں آپ کو حکم تو نہیں دے رہا، میں تو ایک درخواست کر رہا ہوں، جسے آپ قبول کر لیں تو اسے میں اپنی ذات پر ایک احسان سمجھوں گا۔ پھر وہ رقم تقریباً زبردستی اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولا، آپ یہ رقم رکھ لیں اور کل تک ذرا ٹھنڈے دل سے سوچ لیں۔ کل اگر آپ مجھے رقم واپس کرنا چاہیں تو ضرور کر دیجیے گا۔ اس گلی میں رہنے والے کچھ لوگوں سے اگر آپ میرے بارے میں مشورہ کرنا چاہیں تو کر لیں، مجھے یقین ہے وہ سب میری سفارش کریں گے اور میرے بارے میں آپ کو یہی بتائیں گے کہ میں زیادتی اور مہربانی دونوں کو یاد رکھنے والا آدمی ہوں۔ اس نے رابرٹ کے کندھے پر دوستانہ انداز میں تھپکی دی اور آگے بڑھ گیا۔ رابرٹ نے غالباً اس کے اس مشورے پر عمل کر لیا تھا کہ وہ کچھ لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھ لے۔ دوسرے روز کارلیون کو اسے تلاش کرنے کی زحمت نہیں کرنی پڑی، وہ خود ہی کارلیون کے گھر آ گیا۔ اب وہ ایک قطعی بدلا ہوا انسان نظر آ رہا تھا۔ کارلیون نے اسے مشروب پیش کیا جو اس نے خوشی سے قبول کر لیا۔ پھر وہ معذرت خواہانہ لہجے میں بولا، کل میں کچھ کاروباری پریشانیوں کی وجہ سے تم سے صحیح انداز میں بات نہیں کر سکا تھا، لیکن تم میری کسی بات کو دل پر مت لینا۔ مسز کولمبو کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ جب تک چاہیں اس فلیٹ میں رہ سکتی ہیں۔ صرف یہی نہیں، اس نے کارلیون کے دیے ہوئے $30 بھی نکال کر میز پر رکھ دیے اور شرمساری سے بولا، مجھے بعد میں یہ سوچ کر بہت ندامت ہوئی کہ تم ایک غریب بیوہ کرایہ دار خاتون کی ہمدردی میں اتنی زحمت اٹھا رہے ہو اور میں اتنی سنگ دلی کا مظاہرہ کر رہا ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ مجھے فوراً ہی اپنی اصلاح کا خیال آ گیا۔ جاتے وقت رابرٹ نہایت برادرانہ انداز میں کارلیون سے گلے مل کر بھی گیا۔ خدا حافظ کہتے وقت اس نے یہ بھی کہا، مجھے خوشی ہے کہ اس بہانے تم جیسے اچھے نوجوان سے شناسائی ہو گئی۔ اس کے بعد وہ 3 روز تک اس گلی میں چکر لگانے نہیں آیا۔ علاقے میں کارلیون کی عزت میں روز بروز خود ہی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس کے لیے اسے کوئی کوشش نہیں کرنی پڑی۔ نہ جانے کب اس کے بارے میں یہ افواہ پھیل گئی کہ وہ نیو یارک میں سسلی کی مافیا کا نمائندہ ہے۔ ستم ظریفی یہ ہوئی کہ ایک روز جوئے کا اڈا چلانے والے ایک آدمی نے خود ہی آ کر باتوں باتوں میں کارلیون کی خدمت میں $20 پیش کر دیے۔ اس کی خواہش صرف یہ تھی کہ کارلیون اسے اپنے دوستوں میں شمار کرے تاکہ وہ لوگوں کو تاثر دے سکے کہ جوئے کا اڈا چلانے میں اسے کارلیون کی سرپرستی حاصل ہے۔ دکانوں کے جن مالکان کو چھوٹے موٹے غنڈے اور آوارہ لڑکے تنگ کرتے تھے، انہوں نے اس سے درخواست کی کہ وہ انہیں روکے۔ کارلیون کا ہفتے میں ان دکانوں کا ایک آدھ چکر لگا لینا ہی کافی ثابت ہوا۔ اس کے دوست مینزا اور ٹیسو بھی اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ کارلیون کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، اس کی مفت کی دہشت ہی کام آ گئی۔ چھوٹے موٹے بدماشوں اور آوارہ لڑکوں کو تاثر مل گیا کہ دکانداروں کو اس کا تحفظ حاصل ہے۔ وہ اس طرح دم دبا کر بھاگے کہ پھر ان دکانوں کے قریب نہیں پھٹکے۔ دکانداروں نے کارلیون کے مطالبے کے بغیر ہی باقاعدگی سے اس کی خدمت میں نقد رقم کے نذرانے پیش کرنے شروع کر دیے۔ جلد ہی اسے اچھی خاصی مستقل آمدنی ہونے لگی، جس میں سے وہ نہایت منصفانہ طور پر مینزا اور ٹیسو کو بھی حصہ دیتا تھا۔ مالی حالت کچھ بہتر ہوئی تو کارلیون نے اپنے پرانے دوست ڈینڈو کے تعاون سے اٹلی سے زیتون کا تیل درآمد کرنا شروع کر دیا۔ مینزا اور ٹیسو اس کام میں بھی حسب مقدور اس کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ جن کاموں میں زیادہ پڑھے لکھے آدمی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ ان دونوں کے ذمے تھے۔ پڑھے لکھے والے کام ڈینڈو سنبھالتا تھا، اس کے باپ کا سٹور گودام کے طور پر کام آتا تھا۔ چند سالوں کے اندر اندر اس کی کمپنی زیتون کا تیل درآمد کرنے والی سب سے بڑی کمپنی بن گئی۔ اس دوران ان چاروں دوستوں نے بلا شبہ بے پناہ محنت بھی کی اور کاروبار کو پھیلانے کے لیے ہر ممکن حربہ، ہر ہتھ کنڈا بھی استعمال کیا۔ پھر شراب کے کاروبار پر کچھ پابندیاں لگیں تو کارلیون نے اس کاروبار میں بھی قدم رکھ دیا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جنہیں پابندیوں سے نقصان کے بجائے فائدہ ہوتا تھا، کیونکہ وہ ممنوعہ راستے اختیار کرنا جان چکا تھا۔
اس میں اور اس کے دوستوں میں مشکلات کا سامنا کرنے اور چور دروازے دریافت کرنے کا حوصلہ بھی تھا، اور وہ متبادل طور طریقے بھی سیکھ چکے تھے۔ اس دوران امریکہ میں مشہور زمانہ معاشی بحران بھی آیا، لیکن ان تمام ناموافق حالات میں کارلیون کی دولت میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا، اور یہی وہ زمانہ تھا جب اس کے نام کے ساتھ دھیرے دھیرے غیر محسوس انداز میں ڈان کا لہکا لگ گیا۔ وہ وینو کارلیون کے بجائے ڈان کارلیون کہلانے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے گاڈ فادر کا لقب بھی مل گیا۔